حضرت الیاس اور یسع علیہم السلام۔ بعثت الیاس علیہ السلام۔ جب حزقیل کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل میں مختلف قسم کے واقعات رونما ہونے لگے اور انہوں نے تورات میں کیا ہوا وعدہ بھی توڑ دیا اور بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ تو پھر اللہ نے ان کی طرف الیاس بن یاسین علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب اللہ نے حزقیل کی روح کو قبض کیا اور بنی اسرائیل میں فسادات بڑھنے لگے اور وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے، یہاں تک کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے، تو اللہ نے الیاس کو نبی بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس وقت نبی کو بنا کر بھیجا گیا جب وہ تورات والے عہد کو بھول گئے۔ کب مبعوث ہوئے؟ الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کے احاب نامی بادشاہ کے ساتھ آئے۔ اس کی بیوی کا نام ازبل تھا۔ وہ آپ کی بات سنتا اور تصدیق کرتا تھا۔ الیاس اس کے معاملات کو سلجھاتے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل خدا کو چھوڑ کر بعل نامی بت کی پوجا کر رہے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے کسی عالم سے سنا ہے کہ بعل دراصل ایک عورت تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ الیاس علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا خدا سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بعل نامی بت کی پوجا کرتے ہو اور اس کو چھوڑ چکے ہو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، تمہارا معبود برحق ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے۔ دعوت دین اور قوم کا رد عمل۔ الیاس علیہ السلام انہیں دین کی طرف بلاتے رہے اور انہوں نے ان کی بات نہ مانی، سوائے اس بات کے جو بادشاہ کی طرف سے آتی، اور شام کے علاقے میں مختلف اور متفرق بادشاہ موجود تھے اور ہر بادشاہ ایک خاص علاقے پر قابض تھا۔ چنانچہ وہ بادشاہ بھی اب بتوں کی پوجا کرنے لگے ہیں جیسا کہ ہم کیا کرتے تھے۔ وہ اچھے کھاتے پیتے اور گانوں کی محفلیں سجاتے، لیکن اس سب کے باوجود جسے وہ باطل سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان پر دنیا تنگ نہیں ہوئی اور ان پر اللہ کا فضل ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر پریشانی اور غصہ کی وجہ سے حضرت الیاس علیہ السلام کے جسم کے بال کھڑے ہو گئے۔ آپ اسے چھوڑ کر باہر نکل آئے اور وہ بادشاہ بھی دوسرے لوگوں جیسا کام کرنے لگا، یعنی بتوں کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت الیاس علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، بنی اسرائیل نے تیری نافرمانی کے علاوہ ہر چیز سے انکار کیا ہے اور تیرے غیر کی عبادت پر راضی ہوئے ہیں، پس ان پر اپنی نعمتوں کو بدل دے، نعمتیں چھین لے۔ الیاس علیہ السلام کی قوم پر عذاب۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہم اس کے رزق کے معاملے کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو حکم آپ دیں گے وہی ہوگا۔ الیاس علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ان پر بارش کو روک دے۔ 3 سال تک بارش نہ آئی، یہاں تک کہ ان کے مویشی، کیڑے مکوڑے، درخت وغیرہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ شدید مشقت میں مبتلا ہو گئے۔ دوسری روایت، جب الیاس علیہ السلام نے ان کے خلاف بد دعا کی تو دل میں بنی اسرائیل سے کچھ خوف پیدا ہوا، چنانچہ وہاں رہتے جہاں صرف کھانا موجود ہوتا۔ لیکن جب بنی اسرائیل کے لوگ کسی گھر میں روٹی کی خوشبو محسوس کرتے تو کہتے کہ اس گھر میں الیاس علیہ السلام داخل ہوئے ہیں، اسے نکالو، اور پھر اس گھر والے کو تکلیف پہنچاتے۔ یسع علیہ السلام۔ ایک روز الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کے پاس رات گزاری جس کے بیٹے کا نام یسع بن اخطوب تھا اور اسے کچھ تکلیف تھی۔ اس نے آپ کو چھپایا اور معاملے کو پوشیدہ رکھا۔ الیاس علیہ السلام نے اس کے بیٹے کے لیے دعا مانگی تو اس کی تکلیف دور ہو گئی، چنانچہ وہ آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے ساتھ مل گیا۔ آپ جہاں جاتے وہ آپ کے ساتھ ہوتا۔ الیاس علیہ السلام بوڑھے تھے جبکہ وہ جوان تھا۔ الیاس علیہ السلام کی قوم کے لیے دعا۔ ایک روز الیاس علیہ السلام پر وحی آئی کہ آپ نے بارش نہ ہونے کی دعا مانگ کر بہت سے جانور، مویشی، پرندوں، درختوں کو بلا وجہ ہلاک کروایا، البتہ بنی اسرائیلیوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ یہ سن کر الیاس علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میں ان کے لیے دعا کروں گا اور ان کے لیے تنگی کے بعد خوشی لے آنے کا ذریعہ بنوں، شاید اس وجہ سے وہ آپ کی طرف رجوع کرنے والے اور آپ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔
آپ کو یہ دعا کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ آپ بنی اسرائیل کے پاس آئے اور ان سے کہا اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تم پر ناراض ہے اور جس کی طرف میں نے تمہیں دعوت دی ہے وہ حق ہے، تو تم ان بتوں کو نکال کر لاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو اور ان سے میرے خلاف دعا مانگو۔ اگر تمہاری دعا قبول ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا مذہب حق ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تمہیں اس کا یقین کرنا ہوگا کہ تم باطل پر ہو، بت پرستی چھوڑنا ہوگی، اور پھر میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے انصاف کی بات کہی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے بتوں اور معبودوں کو نکال لائے اور دعا مانگی، لیکن وہ دعا قبول نہ ہوئی اور ان کی مصیبت بھی دور نہ ہوئی، یہاں تک کہ ان پر بات واضح ہو گئی کہ وہ گمراہی میں ہیں۔ پھر انہوں نے الیاس علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو ہلاک ہو چکے، آپ ہمارے لیے دعا کر لیجئے۔ الیاس علیہ السلام نے ان کے لیے کشادگی اور سیرابی کی دعا کی۔ انعام ملنے کے باوجود نافرمان قوم۔ دعا مانگتے ہی آسمان پر ڈھال کی طرح کا بادل کا ٹکڑا آیا جو کہ اللہ کے حکم سے سمندر کی سطح سے بلند ہوا تھا۔ اس بادل کو وہ دیکھ ہی رہے تھے اور کئی بادل اٹھے اور آپس میں مل گئے، پھر ان پر بارش ہوئی جس سے وہ سیراب ہوئے، ان کے شہر آباد ہو گئے اور ان سے مصیبت اور پریشانی دور ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کی طرف رجوع نہ کیا اور بت پرستی پر برقرار رہے۔ الیاس علیہ السلام کی وفات۔ جب الیاس علیہ السلام نے ان کی یہ حالت دیکھی تو یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ان سب پر موت طاری کر دے تاکہ مجھے ان سے نجات مل جائے۔ آپ سے کہا گیا کہ فلاں دن کا انتظار کرو، جب وہ دن آ جائے تو فلاں شہر چلے جانا اور وہاں جو چیز آئے اس پر سوار ہو جانا اور وہ کسی کو نہ دینا۔ الیاس اور آپ کے ساتھ یسع دونوں مقررہ دن میں اس کی طرف چل پڑے۔ اس شہر میں پہنچے تو سامنے آگ کا گوڑا آیا۔ الیاس علیہ السلام چھلانگ لگا کر اس پر چڑھ گئے اور چل پڑے۔ یسع پکارنے لگے اے الیاس میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ آپ کا دنیا میں آخری دن تھا۔ پھر اللہ نے آپ کو نور کا لباس پہنایا اور داڑھی لگائی اور آپ سے کھانے پینے کی لذات کو چھین کر فرشتوں کو دے دیا۔ اس کے بعد انسان نما فرشتے بن گئے اور آسمان پر زندگی گزارنے لگے۔ یسع علیہ السلام کی بعثت۔ وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ الیاس علیہ السلام کے بعد یسع علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی مقرر ہوئے، اور جب تک اللہ کو منظور رہا حضرت یسع بنی اسرائیل میں ہی رہے۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا اور وہاں نااہل لوگوں کی کثرت ہو گئی اور گناہ بڑھنے لگے، اور ان کے پاس ایک تابوت جو نسل در نسل چلتا آ رہا تھا، اس میں سکینہ اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات تھیں۔ جب بھی کسی دشمن سے ان کا مقابلہ ہوتا تو اس تابوت کو سامنے رکھتے، جس کی وجہ سے انہیں فتح اور ان کے دشمن کو شکست ہوتی۔ وہب بن منبہ نقل کرتے ہیں کہ سکینہ دراصل ایک مردہ بلی کا سر تھا۔ جب وہ تابوت کے سوراخ میں چلا جاتا تو انہیں فتح کا یقین ہو جاتا اور بلا کر انہیں فتح بھی ہوتی۔ اسرائیلیوں کو شکست۔ اس کے بعد ایلاف نامی بادشاہ آیا اور اللہ نے ان کے ایلیا نامی پہاڑ میں برکت دی۔ یہاں کوئی دشمن داخل نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی وہ کسی کے محتاج ہوتے تھے، یہاں تک کہ خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ کوئی شخص مٹی کا ڈھیر لیتا اور وہاں بیچ دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور اس کے اہل و عیال کے لیے خوراک پیدا کر دیتے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے پاس موجود زیتون کے پھل کو نچوڑتا تو اس کے لیے اس کے اہل و عیال کے لیے تیل نکلتا، لیکن جب ان میں فسادات کی کثرت ہوئی اور انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا تو دشمن نے ان پر حملہ کر دیا۔ تو انہوں نے تابوت بمع سامان نکالا، لیکن دشمنوں نے یہ تابوت چھین لیا اور انہیں شکست ہوئی۔ ان کا بادشاہ ایلاف آیا تو انہیں اس احوال سے آگاہ کیا گیا، اس کی گردن وہیں تک کہ ان کے بچے اور عورتوں کو قتل اور گرفتار کر لیا گیا، لیکن ان کے اختلافات پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے دشمنوں نے انہیں رون ڈالا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں اور بچوں تک کو گرفتار کر لیا گیا اور طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا اور وہ تابوت میثاق لے کر واپس آیا۔ اسرائیلیوں کے دیگر بادشاہ۔ اس کے بعد شموئیل آئے۔ یوشع اور شموئیل کا عرصہ 460 کا ہے۔ سب سے پہلے جو شخص ان پر مسلط ہوا تھا وہ لوط کی نسل سے تھا، اس کا نام کوشان تھا، جس نے انہیں 8 سال تک رسوا کیا۔ پھر حکومت اس کے چھوٹے بھائی عتیل بن قیس کے ہاتھ میں آئی، 40 سال تک رہی۔ اس کے جعلون 18 سال تک حکمران رہا۔ اس کے بعد بنیامین کی اولاد میں سے ادور بن حبیرہ 80 سال تک مسلط رہا۔ پھر کنانی بادشاہ یافین 20 سال تک حاکم رہا۔
پھر کسی دبورہ نامی عورت کے ہاتھ میں معاملات آئے، اس کی جانب سے باراک نامی ایک شخص 40 سال تک حکمران رہا۔ پھر نفشانی بن یعقوب کی اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام جدعون بن پواش تھا، اس نے 40 سال تک امور سلطنت سنبھالے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے ابی ملک نے 3 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد اس کے ماموں یا چچا زاد بھائی نے 23 سال تک حکومت کی۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک شخص بائر 22 سال تک حکمران رہا۔ پھر امون کی اولاد نے جن کا تعلق فلسطین سے تھا 18 سال تک حکومت کی۔ پھر یفتح نے 6 سال تک معاملات سلجھائے۔ اس کے بعد یجسون 7 سال تک، الون 10 سال تک، کیرون 8 سال تک حاکم رہے۔ پھر 40 سال تک فلسطین کے بادشاہ مسلط رہے۔ پھر بنی اسرائیل کا شخص شمسون 20 سال تک حاکم رہا۔ اس کے بعد 10 سال تک کوئی حاکم نہیں رہا۔ اس کے بعد عالی نامی کاہن نے معاملات سنبھالے۔ اس کے بعد یبتون 7 سال تک اور الون 10 سال تک، کیرون 8 سال تک مسلط رہے۔